میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار کسی سفر پر جا رہا ہے، اس اونٹنی پر اس کا زاد رہا، کھانے پینے کا سامان، لباس وغیرہ ہر چیز اس کے اوپر ہے۔ وہ صحرا کا سفر کر رہا ہے، کسی جگہ وہ قیام کرتا ہے، سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے، تو اس اونٹنی کو درخت کی کسی شاخ کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے تو وہ اونٹنی اس شاخ کو توڑوا کر نکل جاتی ہے، تو وہ اونٹنی کو غائب پاتا ہے۔ پھر ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کے پاس نہ کھانے پینے کا سامان ہے، اب سارا اس اونٹنی پر تھا، نہ پہننے کا، نہ جانے کا، سواری کرنے کا، سواری کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتا، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آخر تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی اونٹنی کو سامنے پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے صحابہ یہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی حاصل ہوگی، کتنا خوش ہوگا جب وہ اپنی زندگی کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب موت اس کو نظر آ رہی تھی، جب اس کی جان میں جان آ جائے گی، اپنا سامان اپنے سامنے دیکھے گا، کتنی خوشی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو اس کی خوشی کا ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اس کو خوشی ہوگی۔ تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب ایک نوجوان جو کبھی مسجد میں نہ گیا ہو، جس نے سجدے نہ کیے ہوں، بسم اللہ تک نہ پڑھی ہو، جب اس نے کوئی عمل نیک نہ کیا ہو، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے بندے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، بہت امیر کبیر بزنس مین، تاجر تھا، جس طرح بھی سمجھ لیں، ہر وقت اپنی تجارت میں مصروف رہتا ہے، سارے شب و روز اس کے اپنا پیسہ دولت بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو وقت تو آتا ہی رہتا ہے، اپس ڈاؤن ہر زندگی میں، ہر کاروبار میں آتے رہتے ہیں۔ اس پر ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں بچتی، فاقے تک ہونے لگتے ہیں۔ دوستوں کے پاس جاتا ہے، عزیزوں کے پاس جاتا ہے، سارے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آخر کب تک؟ کچھ عرصہ تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر سارے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آخر پھر اسے خیال آتا ہے، میں اس رب کا ماننے والا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، وہ ضرور سنے گا میری۔ مصیبت میں ہمیں یاد آتا ہے نا خدا، یاد مصیبت جب آتی ہے تو پھر ہم اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم جتنا شکر کرو گے میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو وہ مسجد میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، جس نے ساری زندگی اپنا مال بنانے میں لگی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ فرشتے کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ، ہماری مجال ہے، ہماری جرت تو نہیں ہے، لیکن یہ شخص پھنس کے آیا ہے، یہ تم سے ڈر کر نہیں یا تمہاری محبت میں نہیں آیا، یہ پھنسا ہوا ہے اس لیے مانگ رہا ہے۔ تو میرا رب عز و جل کریم رب فرماتا ہے، کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے اس سے آگے کی بھی خبر ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں، یا باری تعالیٰ، آگے کی کیا خبر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں جانتا ہوں میں اس کو عطا کر دوں گا، پھر یہ میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، مجھے یہ بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی میں دوں گا اس کو، یہ میرے در پر آیا ہے، یہ خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر دنیا کی رنگینوں میں کھو جاتا ہے، پھر کافی عرصے بعد پھر اس پر غربت آتی ہے، فاقہ کشی پر پہنچتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، دل میں چور ہے، دل میں اسی طرح چور ہے کہ اس دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کروں، جب مال آ جائے گا پھر واپس اسی ننگینیوں میں کھو جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں یہ بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پھر عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص 70 بار واپس آتا ہے، 70 دفعہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، وہ اس شخص کو عطا ہی کرتا جاتا ہے۔ جب 70 بار وہ کر لیتا ہے اس طرح کا، ایک دفعہ اس کو رات کو خیال آتا ہے کہ میں کتنا ظالم ہوں، میں اپنی جان پر کتنا ظلم کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر دفعہ نوازا، لیکن میں نے کبھی اس کی محبت میں اس سے نہیں مانگا، اس کے ڈر سے نہیں مانگا۔ جب یہ بات کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، مصلی آنسو سے بھیگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم کہتے تھے یا باری تعالیٰ یہ الجھ کر آیا ہے، یہ تمہارے ڈر سے یا تمہاری محبت میں نہیں آیا، آج دیکھو یہ میری محبت میں کتنا رو رہا ہے، جاؤ آسمان کے دروازے کھول دو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ آج تو اس کو کیا دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں دنیا میں اس کو عزت دوں گا اور کل آخرت میں بے حساب جنت میں داخلہ دوں گا، بے حساب جنت میں داخل کر لوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی پسندیدہ بن جاؤ۔ لوگوں کے پسندیدہ بننے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دنیا تو بار بار آزماتی ہے۔ آج اگر باپ سے بھی ہم کاروبار کے پیسے لیں نا، تو ایک دفعہ ناکام ہو جائیں، دوسری دفعہ ناکام ہو جائیں، تو تیسری دفعہ باپ بھی جوتا اتار لے گا، اور بیٹے تمہارا کام ہی نہیں ہے کاروبار کرنے کا، تم چھوڑو، تم پیسے ضائع کر دیتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب بھی مانگو عطا کرتا ہے، جس وقت مانگو عطا کرتا ہے۔